الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ والسماء والطارق آج شروع ہوئی، جو سورہ طارق کے نام سے ابتدائی 4 آیتیں پڑھی گئی۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 17 آیتیں ہیں۔ معبرین جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ والسماء والطارق پڑھ رہا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر و تسبیح کی کثرت سے کرنے کا الہام کرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین جو آدمی دیکھے خواب میں اس سورت کو پڑھتے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ذکر اور اللہ کی حمد کی توفیق ملے گی اور اللہ اس کے دل پر ذکر کا الہام کریں گے۔ اللہ یہ نعمت ہم سب کو دے۔ اللہ اس کی کچھ لوگوں کو بدخوابی ہوتی ہے، تو اللہ والوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص اس کی آیت کو والسماء والطارق سے لے کر کے ناصر تک پڑھ کے سوئے گا تو اس کو رات میں بدخوابی نہیں ہوگی، جس کو آپ لوگ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، نائٹ فلو جی، یعنی اس پر شیطان رات میں غلبہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہوتا ہے شیطانی حملے سے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب چلیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی۔ اب اللہ کہتے ہیں آسمان تو آپ کو معلوم ہے، آپ کے سر پر ہے، طارق کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وما ادراک ما الطارق، اور تو نے کیا سمجھا کیا ہوا اندھیرے میں آنے والا؟ اس کی اللہ تعریف کرتے ہیں، النجم الثاقب، وہ تارا چمکتا ہوا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھائی۔ آسمان تو آپ کے سر پر ہے، بلند ہے، اس کی تفسیر وضاحت ہو چکی ہے۔ طارق کی قسم کیوں کھائی اللہ پاک نے؟ دن میں بھی ستارہ محفوظ ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، رات میں ہی نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو اعمال کرتے ہو جی، ان اعمال کے ظہور کا یعنی ظاہر ہونے کا بھی ایک وقت ہے۔ مثلا آپ نے ابھی نماز پڑھی، پہلے بھی میں نے کبھی بتایا تھا، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا نماز میں کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے جی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ عبادت پر جو بندوں کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے غیب میں رکھا ہے۔ اگر بندے پہ ظاہر کر دیا جائے تو اس کا دل پھٹ جائے، برداشت ہی نہیں کر پائے گا، اور اس کے ظہور کی جگہ اللہ کہاں رکھی ہے؟ آخرت میں جی۔ قبر سے شروع ہوتی ہے، بلکہ قبر سے پہلے ہی موت۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ وہ آج ہی میرے ایک بھائی تھے، بڑے اقبال بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں بھی ان کو بھائی کہتا تھا، وہ بھی مجھے بھائی کہتے تھے جی۔ انشاءاللہ بھی دعا کریں گے ان کے پاس۔ تو ابتدا تو موت کے وقت سے ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے موت سے پہلے قیمتی کلمہ زبان پہ جاری کر دیتے ہیں، اور پھر کلمہ پر کیا کیا وعدے ہیں وہ قبر میں انشاءاللہ انسان کو ملتا ہے، اور اس کا ظہور کہاں ہوگا؟ آخرت میں۔ تو مفسرین کیا کرتے ہیں، یعنی فرشتے رہتے ہیں، اعمال کی حفاظت کون کرتے ہیں؟
ہمارے اعمال کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ فرشتے آدمی کے ساتھ بدلاؤں سے بچاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو گزر رہے دن رات تو ہماری حفاظت نہیں ہو رہی ہے. تکوینی طور پر ہر انسان کے اوپر 360 فرشتے متعین ہیں جو ایک ایک عضو کو انسان کے حادثات سے بچاتے ہیں جو تکوینی طور پر ہے. ہاں اگر کوئی بلا آنی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ تکوینی بلا کو آنے سے پہلے فرشتے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ نے تکوین میں نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ مارتے ہیں ایک شخص کو پتھر، وہ ادھر لگتا ہے ادھر لگتا ہے، ایگزیکٹ آنکھ پہ نہیں لگتا اس کے. کیوں؟ ابھی آ رہی ہے روایت انشاءاللہ آج نہیں تو کل کہ اللہ رب العالمین نے مومن کے اوپر فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں اور صرف آنکھ پر کئی فرشتے ہیں جو متعین ہیں انسان کے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، آدمی کے ساتھ بتاؤں سے بچاتے ہیں اور اس کے عمل لکھتے ہیں. ہمارے عمل کو کیا کر رہے ہیں؟ لکھتے ہیں. ابھی ہم جو بول رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ سب کا سب لکھ رہا ہے. کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. سورہ کاف میں آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں جی کیا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیا ہو گیا کہ کوئی بات نہیں چھوڑی، اس نے ہر چھوٹی بڑی لکھ دی. ابھی درس میں گزر چکا ہے پچھلے ہفتہ کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ سب لکھ رہے ہیں جی. اور قسم میں شاید اس طرح یہ جو قسم اللہ نے کھائی اس طرح اشارہ ہو کہ جس نے آسمان پر ستاروں کی حفاظت کے ایسے سامان کیے ہوئے ہیں اس کو زمین پر تمہارے اور تمہارے اعمال کی حفاظت کرنا کیا دشوار ہے. آسمان پر ستارے محفوظ ہیں کہ نہیں؟ تو جس طرح ان کو گرنے نہیں دیتا، ان کے وقت پر ظہور ہے، آپ کے اعمال کی بھی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی توفیق دے. ہمارا بھی محافظ اللہ ہے اور ہمارے اعمال کا بھی محافظ اللہ ہے. جس طرح آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہیں مگر ان کا ظہور خاص کر رات میں ہوتا ہے، ایسے ہی سب اعمال نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ان کا ظہور ان کا خاص قیامت میں ہوگا. کب ہوگا؟ قیامت میں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ ہمارے نام اعمال میں داہنی آنکھ میں نیکیاں ہی دے، بائیں میں کچھ نہ دے. اللہ کہیے استغفر اللہ. اللہ بائیں آنکھ میں کچھ نہ دے. جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کی فکر چاہیے، اور اگر اس کو مستبعد سمجھتا ہے یعنی یہ سمجھتا ہے ایسا نہیں ہوگا تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کل ہوگی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. جی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن پر اللہ کی طرف سے 360 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں جو انسان کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں. ان میں سے 7 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں اور ہم آنکھ سے گناہ کرتے ہیں. اللہ تو اپنے فرشتوں سے ہمارے آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اور ہم آنکھ سے کس کو دیکھتے؟ نام نہیں لوں گا بھائی، استغفر اللہ. دیکھو جب یہ گناہ ہونے کا تقاضا ہو نا تو ایک آیت یاد رکھو دوستو، الم یعلم بان اللہ یرا. کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھتا ہے؟ الم یعلم آ رہی آیت آئے گی ہمارے درس میں. الم یعلم بان اللہ یرا. جی یہ فرشتے انسان سے ہر بلا مصیبت جو اس کے لیے مقدر نہیں اسی طرح انسان سے دفع کرتے ہیں جیسے شہد میں رکھے ہوئے برتن پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے سے دفع کیا جاتا ہے. بتاؤ اللہ حفاظت کرتا ہے. اور اگر انسان پر یہ حفاظتی پہرا نہ ہو تو شیاطین ان کو اچک لیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اچھا دیکھو دوستو کل ہے 9 محرم، اب پرسوں ہے 10 محرم. جب 10 منٹ ہو جائے تو کاٹ دو. ٹھیک ہے. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے